السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الزکوٰۃ سبق نمبر ہے 132۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سہل بن ابی حثمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع۔ اخرجہ ابو داود والترمذی وصححہ ابن حبان والحاکم۔ حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا تھا جب تم تخمینہ اور اندازہ لگاؤ، یعنی جب تم درختوں پر پھلوں کا تخمینہ اور اندازہ لگاؤ تو تم تخمینے کے مطابق زکوٰۃ وصول کر لو اور اندازہ کیے ہوئے پھل میں سے تیسرا حصہ چھوڑ دیا کرو۔ اگر تیسرا حصہ نہیں چھوڑ سکتے تو چوتھا حصہ چھوڑ دیا کرو۔ اندازہ لگانے کی صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا درخت کے گرد چکر لگائے، سارے پھلوں پر سرسری نظر دوڑا کر اندازہ لگائے کہ جب یہ انگور خشک ہو کر کشمش کی صورت اختیار کر لیں گے تو اس وقت ان کی مقدار اور وزن اتنا رہ جائے گا، اور یہ کھجور جب خشک ہوگی تو اتنی مقدار باقی رہ جائے گی، اور اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس کے اندازے کے مطابق زکوٰۃ لی جائے۔ اور اس کا تخمینہ اور اندازہ لگانے کے لیے ایک ہی آدمی کافی ہے، بشرطے کہ وہ منصف مزاج، عادل ہو اور اپنے کام کے اندر مہارت رکھتا ہو۔ اگلی حدیث عن عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخرس العنب کما یخرس النخل وتؤخذ زکاتہ زبیبا۔ اخرجہ ابو داود والترمذی وفیہ انقطاع۔ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم فرمایا کہ انگوروں کے کچے پھل کا اندازہ بھی اس طرح لگایا جائے جس طرح کھجوروں کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور ان کی زکوٰۃ کشمش کی صورت میں وصول کی جائے۔ اور اس روایت کی سند میں انقطاع ہے، اور دیگر محققین نے اس روایت کو جو ہے وہ شواہد کی بنیاد پر صحیح قرار دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ روایت شواہد کی بنیاد پر قابل حجت اور قابل عمل بن جاتی ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ انگوروں کے کچے پھل کا اندازہ بھی اسی طرح لگایا جائے جیسے کھجور کا اندازہ لگا دیا جاتا ہے، اور پھر انگور کی زکوٰۃ جو ہے وہ کشمش کی صورت میں یعنی خشک انگور کی صورت میں لی جائے۔ اگلی حدیث عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان امرأۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها اتؤتين زکاتها اتؤتین زکات هذا
قالت لا قال ایسرکی ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار فالقتہما اخرجہ ابو داود والترمذی واسنادہ قوی وصححہ الحاکم من حدیث عائشہ. عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں. ایک خاتون پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس خاتون کے ہمراہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی. بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کیا تو ان کنگنوں کی زکات دیتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین ان کے بدلے آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ یہ سن کر اس عورت نے دونوں کنگن پھینک دیے. تو پیارے بھائیو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سونے کے زیورات کی زکات بھی ادا کرنی ہے. سونے کے زیورات کی زکات بھی ادا کرنی ہے. اور جو سونے کے زیورات رکھتی ہے اور وہ زکات ادا نہیں کرتی تو زکات نہ ادا کرنے کے صورت میں جو زیور اس نے پہن رکھا قیامت کے دن وہی زیور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کا زیور بنا کر پہنایا جائے گا کہ اللہ ان کے بدلے میں آگ کے 2 کنگن پہنائے. یعنی جس نے زیور کی زکات ادا نہ کی وہی زیور اس کے لیے جہنم میں عذاب کا باعث بنا دیا جائے گا. اور یہ عورت کون تھی؟ اسماء بنت یزید تھی رضی اللہ تعالی عنہا. اور یہ زیور کیا تھا؟ یہ زیور جو ہے وہ پازیب تھا، یا یہ کہ ان کو کنگن بھی کہا جاتا ہے. تو ہاتھ میں پہننے جانے والے کنگن ہوں یا کنگنوں کی طرح پاؤں میں پہننے والی پازیب وغیرہ ہو، تو ہاتھوں کے کنگن یا پاؤں کی پازیب دونوں ہی کی زکات ادا کرنا ہوگی. اور زیور کی زکات جب زیور نصاب کے برابر ہو یعنی 7.5 تولے یا اس سے زیادہ میں تو پھر اس پر زکات ہوگی. اور فقہائے کرام کے اس کے تعلق سے مختلف اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ زیورات میں زکات واجب ہے اور بعض نے کہا کہ زیورات میں زکات واجب نہیں ہے، جبکہ آگے آنے والی حدیث اور اس حدیث سے یہی معلوم ہوا کہ زیورات کے اندر بھی زکات ادا کی جائے گی. زیور سونے اور چاندی کا ہو تو اس میں سے زکات ادا کی جائے گی. اگلی حدیث ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا کانت تلبس اوضاحا من ذهب فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکنز ہوا فقال اذا ادیت زکاتہ فلیس بکنز رواہ ابو داود والدارقطنی وصححہ الحاکم. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ام سلمہ سونے کی پازیب پہنا کرتی تھی. ام سلمہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کیا یہ کنز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نے اس کی زکات ادا کر دی، جب تو نے اس کی زکات ادا کر دی تو پھر یہ کنز نہیں ہے. تو کنز کیا ہے؟ کنز وہ خزانہ ہے کہ وہ سونا اور چاندی جس کی زکات نہ ادا کی جائے تو اس کے تعلق سے مالک کو عذاب ہوگا. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم
फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और इसमें से अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो आप इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। जिस दिन इस खजाने को यानी सोने चांदी को जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा, फिर इस सोने चांदी के जो मालिक थे यानी ज़कात ना अदा करने वाले, फिर इसके साथ इनकी पेशानियों, इनके पहलुओं और इनकी पीठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा ये वही है जिसे तुम अपने लिए खजाना बनाकर रखते थे, लिहाजा अब इसका मजा चखो जो तुम जमा करते रहे थे। सूरत तौबा। और इसी तरह बाज़ अहदीस के अंदर है कि यही सोना चांदी सांप बनकर इनको डसेगा और कहेगा कि मैं तेरा खजाना और तेरा जो है वो माल हूं। तो इस हदीस से भी ये मालूम हुआ कि सोने चांदी के जेवरात की ज़कात अदा की जाएगी। और इसी तरह इस हदीस से औरतों के पाजेब पहनने का भी मालूम हुआ कि औरत पांव के अंदर भी जेवर पहन सकती है। इस हदीस को मुहक्किकीन ने शवाहिद की बुनियाद पर हसन कहा, जैसे अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह। तो ये रिवायत शवाहिद की बुनियाद पर हसन है, काबिल अमल और काबिल हुज्जत है। सिलसिला तो सहीहा लिल इमाम अलबानी रहिमहुल्लाह वगैरह। इसी तरह एक और रिवायत के अंदर है, सैयद आयशा बयान करती हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे हाथों में चांदी की दो मोटी मोटी अंगूठी देखी। आपने फरमाया कि आयशा ये क्या है? आयशा ने कहा कि मैंने इन्हें आपकी खातिर जीनत के लिए पहना है। आपने फरमाया क्या तुम इसकी ज़कात देती हो? आयशा ने कहा कि नहीं। या इस तरह की कोई और बात की तो आपने फरमाया तुझे जहन्नम में जाने के लिए यही काफी है। अबू दाऊद 1565। तो इससे भी ये मालूम हुआ सोने और चांदी के जो जेवरात हैं उनकी ज़कात अदा करना होगी जब वो नसाब को पहुंच जाएं। अगली हदीस, अन समुरत इब्न जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमुरुना अन नुखरिज सदक़ता मिनल्लज़ी नुइद्दुहु लिलबई, रवाहु अबू दाऊद बिस्नादिन लय्यिन। हजरत समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें समाने तिजारत से ज़कात निकालने का हुक्म दिया करते थे। इसे इमाम अबू दाऊद ने कमजोर सनद के साथ रिवायत किया है। इमाम इब्न अब्दुल बर ने इस रिवायत की सनद को हसन कहा। और इसी तरह शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि आइम्मा अरबा और सारी उम्मत का जो है वो इस बात पर इत्तिफाक है कि समाने तिजारत में ज़कात वाजिब है। और इसी तरह कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ये फरमान है, अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, खर्च करो पाकीज़ा चीजों में से जो तुमने कमाया। और इसी तरह एक रिवायत जामे तिरमिज़ी की जो दर्जे हसन को पहुंचती है, उसके अल्फाज हैं अद्दू ज़कात अम्वालिकुम, कि अपने मालों की ज़कात अदा करो। हदीस नंबर 616। तो जो भी माले तिजारत होगा उसकी ज़कात अदा की जाएगी। और इसी तरह इमाम इब्न मुंज़िर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, अहले इल्म का इस मसले पर इजमा है कि साल गुजरने पर माले तिजारत में ज़कात है। जैसे जनाबे उमर इब्ने अब्बास रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मरवी है। और जैसे इमाम हसन से, जाबिर बिन यजीद से, इमाम सोरी, इमाम औज़ाई, इमाम अबू हनीफा, इमाम इसहाक और इमाम अबू उबैदा रहिमहुमुल्लाह ताला का फतवा है। यानी माले तजारत में जो है वो ज़कात अदा करना होगी साल गुजरने पर।
اور مال تجارت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ سال بسال جتنا تجارتی مال دکان یا گودام وغیرہ میں ہو اس کی قیمت کا اندازہ کر لیا جائے، اور اسی طرح جتنی رقم گردش میں ہو، جو رقم موجود ہو، اس کو بھی شمار کر لیا جائے، اور نقد رقم جو کاروبار میں سرمایہ اور سامان تجارت ہے جو اس سارے کے اوپر جو ہے سب کو ملا کر جتنی رقم بنتی ہو اس میں 2.5% ہر 1000 میں سے 25 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وفی الرکاز الخمس متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدفون خزانے میں خمس ہے، 5واں حصہ ہے۔ رکاز سے مراد جاہلیت کے زمانے میں زمین میں دفن شدہ خزانے جو بغیر کسی کثیر عمل اور مشقت کے حاصل ہوں، اس میں خمس ہے۔ کسی چیز کے 5 برابر حصے کیے جائیں، ان میں سے 1/5واں حصہ خمس کہلاتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دفن شدہ خزانے رکاز کے مال میں زکوٰۃ نہیں بلکہ اس کی حیثیت اموال غنیمت کی سی ہے، اور اس میں خمس واجب ہے جو بیت المال میں جمع کیا جائے گا، اور باقی تمام کا مالک وہ شخص ہوگا جسے یہ رکاز دفن شدہ خزانہ ملا، یعنی ایک ہی وقت میں اس ملنے والے خزانے کا خمس جو ہے وہ ادا کر دے گا، 5واں حصہ ادا کر دے گا۔ اگلی حدیث عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی کنز وجدہ رجل فی خریبۃ ان وجدتہ فی قریۃ مسکونۃ فعرفہ وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ أخرجه ابن ماجہ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ۔ عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خزانے کے بارے میں جو کسی آدمی کو ویران جگہ سے ملے فرمایا اگر تو نے یہ خزانہ کسی آباد جگہ سے پایا ہے تو اس کی تحقیق کے لیے اعلان کر، اور اگر تو نے کسی غیر آباد جگہ سے پایا تو اس ملے ہوئے خزانے میں اور دفن شدہ خزانے میں 5واں حصہ ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا جب آدمی کو خزانہ جو ہے وہ کسی ویران جگہ میں ملا ہے تو اس میں اس کو 5واں حصہ جو ہے وہ ادا کر دینا ہوگا بیت المال کو، اور اسی طرح دفن شدہ خزانہ اس میں بھی 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا، باقی کل خزانہ مالک کا ہوگا جس کو وہ ملا۔ اور اگر کسی کو کوئی چیز آباد جگہ میں ملے، اگر کوئی خزانہ کوئی مال کسی آباد جگہ میں ملا تو اس کے لیے اس کو اعلان کرنا ہوگا۔ یہ اعلان کب تک کرنا ہوگا؟ سنن نسائی وغیرہ کی روایات کے اندر یہ مروی ہے، یہ روایت ہے کہ اس کو 1 سال تک جو ہے وہ اس کا اعلان کرنا ہوگا۔ نسائی کے اندر عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے روایت، اور سنن نسائی میں 2494 نمبر کی روایت، اس میں ہے فعرفھا سنتن، 1 سال تک جو ہے اس کی پہچان کروانی ہے، یعنی ملے ہوئے خزانے کا اعلان کرنا ہے نشانیاں بتا کر۔ اگر 1 سال میں مالک آ گیا تو اس کے مالک کو دے دے، اگر مالک نہیں آیا وَإِلَّا فَلَكَ، پھر وہ جس کو ملا وہ اس کی ملکیت ہوگا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ اگر خزانہ بے آباد جگہ سے ملا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اس میں اور دفن شدہ خزانے میں 5واں حصہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر آباد جگہ سے کوئی مال ملا تو پھر اس کے لیے 1 سال اعلان کرنا ہوگا۔ 1 سال میں اگر مالک آ گیا تو مالک کے حوالے کرے گا بصورت دیگر، ورنہ یہ اس کا خود ہی مالک ہوگا۔ اگلی حدیث، ان بلال ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ من المعادن القبلیۃ الصدقۃ، رواہ ابو داود۔ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبل جگہ میں واقع کانوں سے زکوٰۃ وصول کی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کانوں سے بھی زکوٰۃ وصول کی گئی ہے۔ کان کہتے ہیں زیر زمین وہ حصہ جہاں اللہ رب العالمین نے سونا، چاندی، جواہرات، معدنیات وغیرہ رکھے ہیں، تو اس کے اندر بھی اس حدیث میں بتایا گیا کہ کانوں میں سے زکوٰۃ وصول کی۔ اور یہ جگہ جو ہے یہ قبل فرع ایک گاؤں ہے، اور اس کے نواح میں ایک جگہ کا نام ہے قبل، اور یہ علاقہ مدینہ المنورہ کے بالائی حصے میں ساحل سمندر کی جانب واقع ہے۔ اور اس روایت کے تعلق سے علامہ البانی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بلال بن حارث کو معادن کانوں کا دیا جانا ثابت ہے، مگر اس میں زکوٰۃ لینے کا جو ذکر ہے وہ صحیح نہیں۔ یہ علامہ البانی رحمہ اللہ کا قول ہے، اور علامہ محمد زبیر العزئی رحمہ اللہ نے کہا کہ روایت حسن ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کی روح سے یہ معلوم ہوا کانوں میں سے بھی زکوٰۃ وصول کی گئی، یعنی معدنیات زمین کے اندر موجود جو اللہ رب العالمین نے سونا رکھا، چاندی رکھی، جواہرات رکھے وغیرہ وغیرہ۔ پیارے بھائیوں، یہ سبق نمبر 132 جو ہے وہ مکمل ہوا، اور اس سبق سے معلوم ہوا کہ زیورات کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور اسی طرح جو ہے وہ دفن شدہ خزانے وغیرہ کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔